السلام علیکم۔ انڈیا نے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کر دی۔ کیا پاکستان کے کشمیر کی حیثیت بھی تبدیل ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کل بھی کشمیر انڈیا کے قبضے میں تھا، آج بھی۔ کل بھی پاکستان کے لیے کشمیر مقبوضہ تھا، آج بھی ہے۔ کشمیر انڈیا کے لیے بدلا ہے، پاکستان کے لیے نہیں۔ کشمیر کے حوالے سے آپ سب کی تنقید و تشویش اپنی جگہ درست ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ انڈین میڈیا کو دیکھ دیکھ کر اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ جیسے انڈین جنرلز اینکرز بڑی بڑی بڑکیں مار کر جنگی حکمت عملی میڈیا پر بیٹھ کر بناتے ہیں، لیکن ہماری طرف سب کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہماری فوج ایک پروفیشنل اور سلجھی ہوئی فورس ہے، جہاں بڑکیں مارنے کا تصور نہیں، خاموشی سے کام کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ دشمن کو اپنی پلاننگ ہی بتا دو تو دشمن سے مقابلے کا تو تصور ہی زائل ہو جاتا ہے۔ رہی بات کشمیر کی، تو اب میں یہاں آپ سب کو کچھ من و عن بتانے سے تو قاصر ہوں کہ کشمیر میں اور کشمیر کے لیے کیا ہو رہا ہے نہ میں بتا سکوں گا اور نہ ہی شاید آپ ہضم کر سکیں۔ بس اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ صرف اور صرف کشمیر کی وجہ سے ہے، بلکہ کشمیر کو بیچ میں سے نکال دیں تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ کہنا بس کشمیر ہاتھ سے گیا، بالکل غلط ہے۔ کشمیر ہاتھ سے انشاءاللہ جا ہی نہیں سکتا۔ بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت ضرور تبدیل کی ہے، جغرافیائی حیثیت اور پاکستان سے رشتہ نہیں۔ پاکستان کے لیے کشمیر کل بھی مقبوضہ تھا، آج بھی مقبوضہ ہے اور آزادی تک مقبوضہ ہی رہے گا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کہ ہم صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ بالکل احتجاج بھی ضروری ہے تاکہ باقی دنیا تو دیکھ سکے کہ جن کشمیریوں کو وہ ساری عمر دہشت گرد سمجھتے رہے، انہیں خبر ہونی چاہیے کہ کون غلط کون صحیح ہے۔ ایک ملک کے 3 لیول پہ کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حکومت کا کام ہوتا ہے معاملات کو دیکھنا، انہیں دنیا تک پہنچانا، اس پہ دنیا کو اعتماد میں لینا، ہر مسئلے کو پہلے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنا، ہر مسئلے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کرنا، اپنی عوام کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی سوچنا، جس کو دنیا فرشتہ سمجھتی رہی اسے دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا۔ نمبر 2، عوام کا کام ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کے فیصلوں میں حکومت کا ساتھ اور حکومت کے پشت پناہی کرنا، خاص کر غیر سیاسی معاملات میں۔ احتجاج زندہ لوگ کرتے ہیں، مردہ نہیں۔ آواز زندہ لوگ اٹھاتے ہیں، مردہ ضمیر نہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا عوام کا فرض ہے۔ چلیں، جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ظلم کو ظلم کہنا عوام کی ذمہ داری نہیں کیا مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرنا ضروری نہیں؟ ہسپتال میں علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں، تو گھر والے ساتھ کیوں ہیں؟ سوچ لیں، جواب مل جائے گا۔ نمبر 3، فوج۔ بالکل ایک تیسرا کام ہوتا ہے فوج کا، جس نے مار کر لڑنا ہے، لیکن کیسے لڑنا ہے؟ کیا ایسے ہی منہ اٹھا کر جنگ کے لیے چل دیا جاتا ہے؟ جبکہ فوج کو اس بات کا مکمل طور پر اندازہ ہے کہ دشمن کیسے اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ فوج کے لڑنے سے پہلے کام ہوتا ہے مار خوروں کا، جو پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ دشمن جنگ کیوں چاہ رہا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دشمن کے پشت پناہ کون ہیں، کہاں کہاں سے دشمن کو مدد مل رہی ہے، دشمن کی مرضی پہ جنگ کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ بھائی، وہ مارخور دشمن کے قدم قدم پر نظر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک ملک جس کا مقابلہ ایک ایسے ملک سے ہے جس کے پشت پر 50 ملکوں کی حکومتیں اور فوج کھڑی ہو، کیا ادارے اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ کیا مارخوروں نے یہ رپورٹ نہیں دی کہ آپ کو جنگ میں جلد سے جلد الجھا کر آپ کے ملک کے اندر کیسے حالات پیدا کیے جانے ہیں؟ بھائی، یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے آپ جلد بازی کریں تاکہ آپ نہ صرف کشمیر سے ہاتھ دھوئیں بلکہ اپنے ملک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پہ ایک، جبکہ افغان سائیڈ پر 50 ملکوں کی فوج اور ان گنت خفیہ ایجنسیاں کس لیے بیٹھی ہیں؟
جب آپ کے برادر اسلامی ملک کی فوج آپ پر فائرنگ اور شیلنگ کر رہی ہے تو کیا وہاں اس نے انڈیا کو نہیں بٹھایا ہوگا؟ کیا وہاں اسرائیل موجود نہیں ہوگا؟ جا کر ذرا دیکھیں فارا ایئر بیس میں کتنے اسرائیلی کمانڈوز ہیں، جائیں دیکھیں بگرام ایئر بیس میں کتنے اسرائیلی کمانڈوز موجود ہیں اور کس انتظار میں ہیں۔ میں بولتا جاؤں تو آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ جا کر دیکھیں جنرلز کی ٹیبل پہ مارخوروں کے پل پل کی رپورٹوں سے میزیں بھری ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ جو آپ نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ چند ماہ پہلے اجیت ڈوول خفیہ طور پر بھارت سے افغانستان گیا۔ وہاں پر وہ کیا کچھ کر کے آیا اداروں کو خبر ہے، آپ کو نہیں۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے بھارت میں آپ کو پتہ ہے؟ اسرائیل کیا کر رہا ہے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو شاید کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھارت نے صرف پاکستان کے خلاف لڑنا ہے، مگر پاکستان نے بھارت، افغانستان، اسرائیل، امریکہ اور 50 ملکوں کی دوسری افواج سے لڑنا ہے۔ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ دشمنوں کے سامنے آ کر دو بدو جنگ لڑیں گے؟ جہاں امریکہ، اسرائیل بھارت کو بھڑکا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر دو تاکہ پاکستان اس آگ میں کود پڑے اور ہم بھی اپنا بدلہ لے لیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ان ساری طاقتوں کی مرضی اور پشت پناہی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان اور پاک فوج ایسی جنگوں کے ماہر ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ روس کے وقت پاکستان کہیں نظر نہیں آیا، روس کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ امریکہ کے وقت پاکستان کہیں نہیں تھا، امریکہ دھاڑے مار رہا ہے۔ کیا کوئی ایک بھی پاکستانی فوجی گیا وہاں؟ نہیں۔ پھر سامنے ایک ایسا دشمن، بلکہ ازلی دشمن بھارت ہے، جس کا مقصد ہی آزاد کشمیر بلکہ پاکستان تک آنا ہے۔ تو کیا اس سے کشمیر پر کوئی بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ جس کے دشمن کے لیے 70 سال تک تیاری کی، سارا میدان سجایا، کہ اسے ایسے ہی چھوڑا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ پاکستان نے روس کے ٹکڑے کر دیے، روس کی چیخ تک نہیں نکلی۔ امریکہ کی چیخ حلق میں پھنسی ہے، شرم سے چیخ نہیں سکتا۔ بھارت کی چیخیں آسمان پر ہیں۔ خالستان الگ، منی پور الگ، ناگالینڈ الگ ہو چکا، آسام تیار ہے، کشمیر اور لداخ کنٹرول سے باہر ہیں۔ بھارتی معیشت زوال کا شکار ہے، ایٹمی اور دفاعی ادارے ہیکرز کے کنٹرول میں ہیں۔ کشمیر میں بھارت کو جو تاریخی مار پڑ رہی ہے مگر بتاتا نہیں۔ اللہ کی قسم سب کچھ ہو رہا ہے، ہو رہا تھا، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ کشمیر پر موقف سے پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے پاکستان کا وجود ہی نہیں۔ بھروسہ رکھنا سیکھیں اپنی فوج اور مارخور پہ، بھروسہ رکھنا سیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹ کر سنبھلنا پڑتا ہے۔ یہ جنگ فیصلہ کن جنگ ہوگی، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اگر آپ کو منوعاً اپنی منصوبہ بندی بتائی نہیں جا رہی ہوتی تو یقین کریں اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ جب مار خور مارتا ہے تو دشمن خود بتاتا ہے، اور جو فوج پل پل کے بدلے لینے کو بےتاب ہو بھلا وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ کیا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں غازی ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پاک فوج ISI زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔